اب جو ٹی ٹی پی افغانستان میں بیٹھی ہوئی ہے، اب افغانستان کے طالبان کے پاس وہ ایک ٹرمپ کارڈ ہے اگینسٹ پاکستان۔ اقوام متحدہ کے ذیلی ادارے کی رپورٹ کے مطابق 80 سے زیادہ دہشت گرد تنظیمیں اس وقت افغانستان میں ہیں، بلکہ حالیہ ابھی 3 روز نہیں ہوئے ہیں کہ روس کی ایک رپورٹ میں 20,000 کے قریب دہشت گرد جو ہیں وہ اکٹھے ہوئے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اظہر علی ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی میدان۔ ناظرین، افغانستان اور پاکستان کے درمیان گزشتہ رات سے ایک جنگ کا ماحول بنا ہوا ہے۔ افغان طالبان نے ایک دراندازی کی کوشش کی جس کا پاکستان کی جو فورسز نے ظاہر منہ توڑ جواب دیا ہے۔ افغانستان کا پاکستان کے ساتھ تو کوئی مقابلہ نہیں جنگ کے میدان میں، جو روایتی جنگ ہے یا جس جنگ کی جس زاویے سے بھی جنگ کو آپ دیکھیں، طالبان جو ہیں وہ ایک منتشر فورس ہیں، جبکہ پاکستان کی آرمی جو ہے ایک ڈسپلنڈ آرمی ہے جس کو دنیا تسلیم کرتی ہے۔ اس صورتحال پہ اور اس جنگ سے پیدا ہونے والی جو بھی اثرات ہوں گے خطے پہ، پاکستان اور افغانستان کے تعلقات پر، یہ سوال آج میں لے کے دو پشاور کے سینئر صحافی ہیں جن کا پاکستان اور افغانستان کے امور پر جن پہ گہری نظر ہے، جن کی ان کے سامنے رکھتے ہیں۔ بغزادہ یوسفزئی صاحب ہیں، سینئر جرنلسٹ ہیں، خیبر پختونخوا اور پاکستان کے حوالے سے سیاست کے ساتھ ساتھ جو جنگی امور ہیں، افغانستان کے ساتھ جو سیکورٹی کے معاملات ہیں اس پر بھی ان کی گہری نظر ہے۔ سر، یہ سوال میں آپ پہ پہلی دفعہ آپ کے سامنے میں رکھتا ہوں کہ یہ جو جنگ ہوئی ہے جو گزشتہ رات سے، کوئی توقع بھی نہیں کر سکتا تھا کہ افغانستان پاکستان پہ حملے کی جرت بھی کرے۔ ظاہر ہے ایک منتشر وہ ملک ہے، لیکن بہرحال اس نے اپنی کوشش کی اور پاکستان کا جو ایک رسپانس آیا ہے وہ بھی دنیا کے سامنے ہے، اگرچہ پوری تفصیل سامنے نہیں آئی ہے۔ تو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں، کیا کہیں گے اس جو رات کی جو جنگ ہوئی ہے؟ دیکھیے اظہر صاحب، یہ جو سچویشن ہے یہ کوئی کل کی یا پرسوں کی یا ترسوں کی وہ نہیں ہے، یہ کافی عرصے سے یہ سلسلہ جو ہے وہ چلا آ رہا ہے۔ اور بدقسمتی سے جو افغان طالبان ہے یا جو پاکستانی طالبان ہے، ٹی ٹی پی جس کو ہم کہتے ہیں، وہ افغان وار کی بائی پروڈکٹس ہیں۔ دونوں جو اینٹیٹیز ہیں وہ دونوں افغان وار کی پیٹ سے وہ جنم لے چکے ہیں۔ اب اس خطے میں پہلے رشین جو وہ تھی، اس کے خلاف جو مزاحمتی وہ تھی، وہ ایک الگ وہ ہے، کہانی ہے، داستان ہے، سٹوری ہے۔ پھر اس کے بعد جب نیٹو 2001 میں نیٹو آ گئی یہاں پہ 9/11 کے بعد، تو وہ ظاہر ہے ایک دوسری شکل اس کی بن گئی، اور اس کی پیٹ سے جو ہے وہ جو حالات پیدا ہو گئے وہ آج اس کا جو ہے وہ پیک ہے۔ اب جو ٹی ٹی پی افغانستان میں بیٹھی ہوئی ہے، اب افغانستان کے طالبان کے پاس وہ ایک ٹرمپ کارڈ ہے اگینسٹ پاکستان، اور پاکستان کے جو وہ ہے جیسے انہیریٹڈ دشمن ہے، انہیریٹڈ دشمن فار ایگزامپل ہم ان کو کہتے ہیں، سب سے بڑا ہمارا جو مخالف ہے یا دشمن ہے جس کو ہم بالکل دشمنی گردانتے ہیں اور سوچتے ہیں اور جانتے ہیں، اس کا نام ہے انڈیا۔ تو ایک تو یہ عنصر ہے۔ ایک دوسرا عنصر جو افغان سوسائٹی میں موجود ہے، وہ چاہے طالبان ہو، چاہے اشرف غنی ہو، چاہے وہ باقی جو اس کے پریویس حکمران تھے، افغانستان کے عوام میں اور افغانستان کے اسپیشلی افغانستان کی اسٹیبلشمنٹ میں ایک انڈین رومانس جو ہے یہ بہت پرانا ہے۔ انڈین رومانس جو ہے وہ آج افغان طالبان کے اس میں وہ جو ہے ناچ رہا ہے، ان کی پالیسیوں میں اور ان کی جو ہے وہ سیاست میں، اور اس میں اس کی جھلک نظر آ رہی ہے۔ تو وہ جو ٹرمپ کارڈ ہے ان کے ہاتھ میں، وہ ٹرمپ کارڈ وہ استعمال کر رہے ہیں اگینسٹ پاکستان، اور پاکستان کو جو ہے وہ ایک پراکسی انہوں نے یہاں پہ وہ شروع کی ہے، جس میں انڈین پینیٹریشن جو ہے وہ موجود ہے، اور بالکل ویزیبل اور ان ویزیبل دونوں شکلوں میں وہ موجود ہے، وہ نظر آ رہا ہے، وہ کوئی ڈکی چھپی بات ہے نہیں۔ اب اس صورتحال میں پاکستان جو ہے، پاکستان نے ہمیشہ افغانستان کے عوام کی فلاح اور بہبود کے لیے، ان کی خوشحالی کے لیے، اور ٹھیک ہے جو ہماری افغان پالیسی تھی یا ہے اس میں مشکلات ہوں گی، اس میں نشیب و فراز ہوں گے، اس میں غلطیاں ہوں گی، اس میں کوتاہیاں ہوں گی۔ یہ کوئی وہ نہیں ہے کہ مطلب یہ ہو نہیں سکتا، یہ ہیں اور یہ شاید رہیں گی بھی۔ لیکن افغانستان کا جو سارا انحصار ہے، ان کی جو معیشت کا انحصار ہے، ان کی جو معاشرتی زندگی کا انحصار ہے، ان کی جو سماجی ساخت کا انحصار ہے،
اس کا سب سے زیادہ جو امپیکٹ ہے وہ اب پاکستان کی طرف سے ہے، اس کا انحصار جو ہے پاکستان کے اوپر ہے۔ تو افغان حکمرانوں کو چاہے جو بھی ہو، اب وہ طالب کی شکل میں ہو، چاہے اشرف غنی کی شکل میں ہو، چاہے کسی اور شکل میں ہو، چاہے کسی اور شکل میں ہو، وہ اگر تو افغانستان اور افغان عوام کے خیر خواہ ہیں، وہ اگر افغانستان کے عوام کے مشکلات جو آلریڈی مشکلات میں تھے اور اب بھی ہیں، بہت زیادہ مشکلات ہیں، تو وہ اگر ان کو افغانستان کو ان مشکلات سے اور افغان عوام کو ان مشکلات سے نکالنا چاہتے ہیں یا چاہتے تھے، تو ان کے لیے واحد راستہ یہ ہے کہ وہ پاکستان کو جو ہے وہ اس نہج پہ نہ پہنچائے، اس لیول پہ نہ لے کے آئے کہ دونوں پڑوسی ملک جو ہے، جو خوش قسمتی سے دونوں مسلمان ممالک ہیں، دونوں کی آبادی جو ہے وہ میجورٹی آف دا پاپولیشن جو ہے وہ مسلمان ہے، دونوں طرف مسلمان ہے، سنی العقیدہ مسلمان ہیں، اس نہج پہ پہنچانا یہ کسی تیسری فریق کی خواہش اور کارستانی جو ہے وہ ہے، اور وہ تیسری فریق موجود ہے۔ میں نے آپ کو بتا دیا کہ انڈین افغانوں کی انڈین رومانس اور ٹی ٹی پی کا افغان طالبان کے اس کے اشاروں پہ اٹھنا بیٹھنا، اور انڈین جو ان کو آلریڈی مئی کے مہینے میں جو ہے وہ جو ہزیمت اٹھانی پڑی ہے، اس کا ایک انتقامی وہ جو ہے پاکستان کے اگینسٹ، یہ چیزیں وہ ہیں جو ہمارے سامنے ہیں، جو آج اور کل اور پرسوں جو ہے ہمارے سامنے پڑی ہوئی ہے، اور اس کے نتائج جو ہوں گے یہ میں سمجھ رہا ہوں کہ افغانستان کے لیے اور افغانستان کی یونٹی کے لیے، ساورنٹی کے لیے یہ بڑے بیانک ہوں گے۔ اگر انہوں نے ہوش کے ناخن نہیں لیے، اگر ان کو سمجھ نہیں آئی، ان کو چاہیے کہ وہ ذرا حوصلے سے کام لے، ہمت سے کام لے، استقامت سے کام لے، اور جو جغرافیکل حقیقتیں ہیں ان کو تسلیم کرے۔ پاکستان اور افغانستان ایک دوسرے کے لیے جغرافیکل حقائق ہیں، نہ پاکستان افغانستان کو جو ہے وہ صفحہ ہستی سے مٹا سکتا ہے، نہ افغانستان اب پاکستان کو صفحہ ہستی سے مٹا سکتا ہے، لہٰذا دونوں کو چاہیے کہ وہ جیسے وہ کہتے ہیں ہوشمندی کا مظاہرہ کر کے، اور اپنے عوام اور اپنے ملکوں کے عوام کا جو ہے وہ خوشحالی اور ترقی دیکھ کے ان کے اوپر جو ہے فیصلے کرے۔ یہ جنگ سے یہی سوال سیف الاسلام سیفی صاحب کے سامنے میں رکھتے ہیں۔ سیفی صاحب، اب جنگ شروع بھی ہو گئی، ہو سکتا ہے کہ آج یا آنے والے دنوں میں یہ جنگ ختم بھی ہو جائے، کیونکہ جو دو ممالک اب درمیان میں آگے ہیں اور رابطے شروع ہو چکے ہیں۔ اس جنگ کا جو حاصل حصول افغانستان کی جو رولنگ طالبان ہیں ان کے لیے وہ کیا چاہتے تھے؟ ظاہر ہے وہ جنگ کے میدان میں پاکستان کا مقابلہ نہیں کر سکتے، بس ان لوگوں نے ایک پنجہ مارنے کی کوشش کی، اور ظاہر ہے ادھر سے رسپانس کیا ہے۔ اس رسپانس سے افغانستان کے جو پہلے سے تباہی کا شکار ہے مزید مشکلات میں اضافہ ہوگا۔ تو افغانستان کی جو طالبان کیا چاہتے تھے اور ان کو پاکستانی فورسز نے جس شدت سے ان کو جواب دیا ہے، تو آگے پھر پاکستان افغانستان کے تعلقات کیا ہو سکتے ہیں؟ بہتری آئے گی یا مزید خراب ہوں گے؟ دیکھیں، ظاہر ہے کہ اس کا پس منظر اور تسلسل تو ہے نا۔ جب سے مئی میں جو واقعات ہوئی ہیں اور پاکستان کے خلاف بھارتی جو جارحیت ہوئی ہے، اس میں جو ان کو منہ کی کھانی پڑی ہے، اور ابھی تک وہ اپنی شرمندگی اور جو خجالت ہے اس کا کوئی مداوع نہیں کر پائے ہیں، تو ان کو تو ایک جو پاکستان اور افغانستان کے درمیان ایک کشیدگی شروع ہوئی ہے، ان کو تو ایک موقع ملا ہے، اور وہ اپنا ایک انتقام لینے کے لیے براہ راست جو ہے افغانستان اور اس کی سرزمین کو پاکستان کے خلاف استعمال کر رہے ہیں۔ اتنا میں اگر کہوں کہ وہ کامیاب رہے ہیں کہ افغان حکومت نے یا اس کی جو وہ ان میں اتنی اہلیت نہیں رہی کہ ایک تو دیکھیں دوحہ قطر جو معاہدہ تھا وہ بنیادی طور پہ اس میں ایک بہت مرکزی جو شک تھی وہ یہی تھی کہ افغان سرزمین وہ کسی بھی ہمسایہ ملک کے خلاف دہشت گردی کے لیے استعمال نہیں کی جائے گی۔ اسی نقطے پر وہ اس کی پامالی مسلسل ہو رہی ہے، اور پھر دیکھیں ایک تو پاکستان ہے جس کے ساتھ تو کافی عرصے سے ان کی دخل اندازی اور در اندازی کے نتیجے میں جانی قربانیاں سامنے آ رہی ہیں، پاک فوج کے افسران ہو، جوان ہو، پولیس ہو یا دوسرے سویلینز ہو، وہ قربانیاں دے رہے ہیں، لیکن دوسرے جو ہمسایہ ممالک بھی ہیں وہ بھی نالاں ہیں افغانستان میں، بلکہ اقوام متحدہ کے ذیلی ادارے کی رپورٹ کے مطابق 80 سے زیادہ دہشت گرد تنظیمیں اس وقت افغانستان میں ہیں، بلکہ حالیہ ابھی 3 روز نہیں ہوئے ہیں کہ روس کی ایک رپورٹ میں 20,000 کے قریب دہشت گرد جو ہیں وہ اکٹھے ہوئے ہیں افغانستان میں، اور ایک مرتبہ پھر جس طرح 96 میں ایک مرکز اور اماجگاہ دہشت گردی کا افغانستان بن گیا تھا، تو دوبارہ پورے دنیا میں یہاں
سے دہشت گردی ایکسپورٹ ہونے کے جو خدشات ہیں وہ سامنے آ رہے ہیں، اور ہمسایہ ممالک کو بطور خاص اور عالم انسانیت کو اور بین الاقوامی برادری کو عام طور پہ اس سے خدشات لاحق ہیں۔ اور ان رویوں میں بھی آپ تبدیلیاں دیکھ رہے ہیں کہ امریکہ نے نئی پابندیاں عائد کی ہیں افغانستان پہ، دوسرے یورپ کے ممالک نے ان پہ پابندیاں عائد کی ہیں، اور ٹریول کی بھی وہ اجازت نہیں دے رہے ہیں اپنے سٹیزنز کو۔ تو جب سے تھپکی ملی ہے افغانستان کو ہندوستان کی جانب سے، تو اس کی آنکھیں بھی ایک لحاظ سے سرخ ہو گئی ہیں، اور اپنی جو اندرون کے مسائل کو وہ حل نہیں کر پا رہے ہیں عوام کی طرف سے۔ ایک تو منتخب حکومت وہ نہیں ہے، وہ مسلط کردہ حکومت ہے، اور دوحہ معاہدے کے نتیجے میں آئی ہے، تو عوام میں وہ مقبولیت ان کی نہیں رہی۔ تو اپنی فیس سیونگ کے لیے، اپنے عوام کی جو ہمدردیاں ہیں وہ بٹورنے کے لیے ان کو یہ جارحیت کرنی پڑی ہے۔ اور جارحیت میں پاکستان نے جو گزشتہ دنوں ان کے خلاف دہشت گرد ٹھکانوں کو جو نشانہ بنایا ہے، بظاہر اس کا جواب انہوں نے دیا ہے، لیکن اگر آپ دیکھیں تو پاکستان کی اپنی جو برداشت اور صبر کا مادہ ہے، اور جو وہ تو لبریز ہو چکا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ روز ہم خبریں دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے خیبر پختونخوا کے سرحدی علاقوں میں روزانہ کارروائیاں ہو رہی ہیں، بلکہ اسلام آباد میں جو امام بارگاہ کے خلاف جو واقعہ سامنے آیا ہے تو اس میں بھی ان کی انوالومنٹ سامنے آئی ہے۔ تو یہ پھر جو اسٹریٹ کرائم ہے پاکستان میں، اس میں تو 80% خیبر پختونخوا میں بطور خاص ان افغان مہاجرین کی انوالومنٹ سامنے آئی ہے۔ تو اب بھی میں اگر کہوں کہ پاکستان مزید برداشت کا کام لے رہا ہے، اور اس کے جو عوام ہیں، ہم عام شہری جو ہیں، کہ لاکھوں افغان مہاجرین یہاں ابھی تک موجود ہیں، ان کو رہائش دی ہوئی ہے، ان کو تقریباً 50 سال تک 45 سال تک ان کو پالا پوسا ہے، ان کی تعلیم، ان کی صحت اور ان کے روزگار کے مواقع دیے ہیں، یہاں تک کہ اب وہ بہت ساری چیزوں کے یہاں مالک بن گئے ہیں۔ تو ہمارا تو برداشت جو ہے اس کا دائرہ بڑا وسیع رہا ہے، لیکن ایک چیز جو ناقابل تلافی ہے، ناقابل برداشت ہے، وہ انسانی قربانیاں ہیں۔ ہم کب تک لاشیں اٹھاتے رہیں گے؟ تو یہ اگر افغان مہاجرین بھی اس کو وہ کر رہے ہیں کہ افغانستان نے اس مرتبہ زیادتی کا مظاہرہ کیا ہے، اور دوسرا جو طورخم پہ جو اکٹھے ہوئے افغان مہاجرین واپس جانے کے لیے، ان کی جس طرح ابھی تک لنڈی کوتل اور طورخم کے لوگوں نے خدمت کی ہے، ان کو افطار اور سحری کو بندوبست کر کے دیا ہے، ان کو ایک لحاظ سے جگہ دی ہے وقتی طور پہ، تو اس کو اگر دیکھا جائے تو عوام کی جانب سے کوئی ایسی نہیں ہے، لیکن افغان حکومت کی جو جارحانہ اور متشدد قسم کی انتہا پسندانہ پالیسیاں ہیں، اس کی وجہ سے نہ صرف خطہ بلکہ پوری دنیا کا امن جو ہے وہ تہوبالا ہو گیا ہے۔ یقیناً یہ جو موجودہ صورتحال ہے، نہ یہ پاکستان کے مفاد میں ہے اور نہ افغانستان اور بالخصوص جو عام عوام ہیں ان کے مفاد میں ہے۔ ضرورت اس امر کی ہے جو افغانستان کی جو حکمران طبقہ ہے، جس کو ہم طالبان کہتے ہیں، ان کو ہوش کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے، اور وہ اپنے ملک کے معروضی حالات کا جائزہ لے کر پاکستان کے ساتھ تعلقات پر نظر ثانی کرنی چاہیے، اور پاکستان کو بطور اپنے ایک بڑے بھائی اور ایک اچھے ہمسائے کے پاکستان سے وہ زیادہ سے زیادہ اپنے لیے، بجائے کہ بم پاکستان کے اوپر جا کے برسائے، بلکہ پاکستان افغانستان کی تعمیر نو میں کردار ادا کرے۔ طالبان کے مفاد میں یہی ہوگا۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ اظہر علی کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔